کہ آخر اسلام کو سمجھا کیا گیا، وہ موضوع سامنے آتا ہے۔ عاشورہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ امر بالمعروف ختمیہ مرتبت نے نہیں کیا تھا؟ کیا مولائے متقیان نے نہیں کر لیا تھا؟ کیا امام مجتبیٰ علیہ السلام نہیں کر لیا تھا؟ جو امام فرماتے ہیں اريد ان امر بالمعروف۔ تو بہت سارے پہلو ہیں اس پہ، آئیے پہلے ایک مثال مکہ المکرمہ کی بہت قدیم مثال ہے کہ اللہ کے رسول نے کافروں کے درمیان رہتے ہوئے دو انداز اختیار کیے، ایک اپنی سیرت کو اجاگر کیا اور ایک اسلام کی ویلیوز کو قائم کیا۔ پہلی مثال سیرت کہ ختمی مرتبت جیسا عظیم پیغمبر اسے نبی مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، مگر امین بھی مانتے تھے اور صادق بھی مانتے تھے۔ کیا صرف لفظی طور پہ مانتے تھے یا کبھی کوئی آزمایا بھی تھا پیغمبر کو؟ کیا نہیں آزمایا تھا؟ بغیر آزمائے ہوئے عجیب کافر ہیں۔ جملہ سنیے گا، آج کے مسلمانوں کو اپنے مسلمان ملک میں کوئی امین نہ ملے وہ الگ بات ہے، اور کل کے کافروں کو اپنے کافروں میں کوئی امین نہیں ملتا تھا، امین ملتا تھا تو عبداللہ کا لال۔ کوئی بینک نہیں کھولا مکے کے کافروں نے اپنے لیے، کوئی کافروں کا بینک نہیں تھا، یعنی کوئی شخص نہیں تھا ایسا اس کے پاس کافر اپنی امانتیں لا کر رکھواتے۔ خدا بھلا کرے تاریخ بیان کرنے والے ان افراد کا جنہوں نے اس زمانے کے حالات کو لکھا، اور خدا رحمت نازل کرے صاحب بستر رسالت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر پورا واقعہ، کہ اس کی برکت سے بہت سی باتیں ایسی کھل جاتی ہیں جو فضائل بھی سیرت بھی۔ بہت غور کیجئے گا کہ تمام امانتیں، اتنی بار پڑھا گیا، تمام امانتیں کافروں کی پیغمبر کے پاس، اور بغیر کسی سلپ یا ریسپٹ کے، کوئی فاتورہ نہیں ہے آپ کی زبان میں، بغیر کسی فاتورے کے وہ تمام امانتیں کافروں کی رسول کے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنی سیرت کو اس طرح سے قائم فرمایا تھا کہ اگر کوئی محمد کے اسلام کو پہچان لیتا، آج دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی اور امین مذہب خیال نہ کیا جاتا۔ اريد ان آمر بالمعروف، یہ سفر طویل ہے اللہ کے رسول سے لے کر اور کربلا تک کا۔ پھر ایک دوسری مثال، یہ مثال بھی بہت قدیم ہے، کہتے ہیں کہ وہ اسلامیات میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، کچھ اسلامیات کہتے ہیں، کچھ دینیات کہتے ہیں، بعد جہاں اسلام مکمل نہیں ہوا وہاں اسلامیات ہے، یا دین مکمل ہو گیا وہ دینیات ہے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے پاکستان کے، خاص طور سے پاکستان کے جو تعلیمی نصاب میں دو طرح کے کتابیں رکھی جاتی ہیں، ایک اسلامیات کہلاتی ہے، ایک دینیات ہے۔ کہ اسلامیات ہے تو مسلمانوں کی ہے، اور دینیات ہے تو مومنین کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، تو اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے، تو ممبر سے تو بہت پڑھا گیا، لیکن خاص پہلو اس کا، اللہ کا رسول مکہ المکرمہ، ابھی اسلام آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان رائج ہوتا جا رہا۔ آپ کی سیرت اور اسلام کی قدریں، آپ ایک مقام سے گزرا کرتے، بہت مشہور روایت، اور وہاں سے خاتون ہے، اب یہ یہودی خاتون ہے تو یہودی کہاں سے مکے میں آ گئے؟ مکے میں یہودیوں کا ہونا ذرا مشکل امر، ہو سکتا ہے کسی یہودی نے مدینے کے اطراف سے ہجرت کی اور مکے آ گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی عیسائی خاتون ہو جس کو اشتباہ میں یہودی کہہ کر یاد کر لیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی مشرک خاتون کو راوی نے یہودی کہہ دیا۔
لیکن ہے یہ غیر مسلم، یہ تو بات واضح ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مشرک ہو۔ اور کیا غصہ اور غضب ہے، کیوں غضب ہے؟ پیغمبر نے بگاڑا کیا ہے؟ پیغمبر نے اس خاتون کا نقصان کیا کیا ہے؟ نقصان نہیں کیا، بلکہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ تو جب جان لیں گے کہ محمد کون تو دوست ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جانتے نہیں، اس لیے اللہ کا رسول ایک مرتبہ وہاں سے گزرے، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اپنے گھر سے جو جمع کیا تھا دست وغیرہ وہ پیغمبر کی شان میں توہین کر دی، آپ کے وجود مقدس پہ ڈال دیا، آپ گزر گئے۔ اچھا ایک مرتبہ تو اتفاق ہوا ہوگا، پھر پیغمبر نے راستہ ہی چن لیا، وہی روز وہیں سے جاتے تھے۔ شاید کوئی پیغمبر سے پوچھے یا رسول اللہ راستہ بدل دیجئے، تو جواب ملے گا ہدایت اگر اپنا راستہ بدل لے تو گمراہ کہاں جائیں گے؟ ہدایت اگر اپنا راستہ بدل لے تو گمراہ کہاں جائیں گے؟ آپ اسی راستے پر آتے رہے۔ شاید کوئی اگر بشر ہوتا تو جس دن کچرا نہیں آیا تھا اس دن شکر خدا کرتا، مگر یہ بشر نہیں ہے، یہ ابو البشر کے لیے باعث خلقت ہے۔ اس نے اپنے ان چاہنے والوں سے دریافت کیا جو آپ کے ساتھ رہتے تھے کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج وہ خاتون کچرا ڈالنے آئی نہیں ہے۔ کسی نے خبر کی یا رسول اللہ بیمار ہو گئی ہے، کہ چلو اس کی مزاج پرسی کو چلتے، اس کے گھر پہنچ گئے، اس کے گھر پہنچ گئے، دق الباب کیا، کہتے ہیں اس کی کنیز نے پوچھا کون؟ کہا جا کے کہہ دو وہی آیا ہے جس پر وہ روز کچرا ڈال دیا کرتی تھی۔ اب جب تعارف یہ والا ہو گیا تو اس خاتون نے جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا کہتی اچھا آپ آج بدلہ لینے کے لیے آ گئے۔ ارشاد فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ میں تو تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، سنا ہے تم بیمار ہو گئی ہو۔ اس نے پیغمبر کے الفاظ سنے کہ مزاج پوچھنے آئے ہیں، کیسی طبیعت یہ پوچھنے آئے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ بستر سے گر پڑی روتی ہوئی، کہتی ہے اے عظیم شخصیت، اے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہنے والے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ نہ کوئی آیت سنی، نہ کوئی معجزہ دیکھا، سورج کو پلٹا کے دکھائیں، چاند کو توڑ کے دکھائیں، درخت کو بلا کے دکھائیں، کہ جن کے دل روشن ہو جاتے ہیں وہ معجزے دیکھتے نہیں، خود اعجاز کیا کرتے ہیں۔ اور یہ اعجاز کیا ہے؟ اپنے کردار کی تبدیلی۔ رو رہی ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہو گئی، میں نے تمہیں دعوت تو نہیں دی اسلام کی؟ کہتی ہے آپ کا اخلاق اتنا پسندیدہ ہے کہ آپ کے اخلاق یہ بتانے کے لیے کافی کہ جو خود ایسا صاحب اخلاق ہوگا اس کا پیغام کتنا بہترین ہوگا۔ یہ تو بات ہے مکہ المکرمہ کی، اب آئیے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ فرق کیا ہو گیا؟ مکہ مدینہ میں فرق یہ ہو گیا کہ مکہ میں اسلام ذرا ابھی کمزور ہے، تو شاید کوئی کہ یہ تو پیغمبر نے اس لیے کیا ہوگا کہ تاکہ لوگوں کے دل مائل کر لیے جائیں۔ جب دیکھو جب وہ کہلاتے ہو تاجدار مدینہ، یہ جملہ بھی ہمارے یہاں کا نہیں ہے، ہمارے یہاں تاجدار نہیں ہوتے، ہمارے یہاں یاسین و طہا ہوتے ہیں، مزمل و مدثر ہوا کرتے ہیں۔ لفظ تاجدار کا ہم سے تعلق نہیں ہے ورنہ مشکل ہو جائے گی۔
سارا جھگڑا پھر تخت و تاج کا نہ ہو کر رہ جائے. یہ تاج نہیں ہے، یہ رسالت کی ذمہ داریاں ہیں جو خدا نے آپ کے کاندھوں پر رکھی ہیں. مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ مدینے میں جو اطراف میں آبادی یہودیوں کی ہے، ایک شخص یہودی شاعر ہے جو پیغمبر کی شان میں ہیجو کرتا ہے، ایسے اشعار کہتا ہے جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہوتے. آپ کے اصحاب نے آپ تک آ کر اس کا رپورٹ کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص ہے جو آپ کی ہجو کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے. اللہ کے رسول نے توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے، کرتا ہے، کرنے دیجئے. کب کی بات ہے؟ جب کہ اسلامی گورنمنٹ مدینے میں مستحکم ہو رہی ہے. یعنی پیغمبر اب مدینے میں آ کر ذرا مضبوط شکل میں پیغام پہنچا رہے. کسی دن مسلمان 2-3 جا رہے تھے، وہ شاعر اکیلا مل گیا. بس کیا تھا مسلمانوں کو، اس کو پکڑ کے لے آئے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پیغمبر کے سامنے لا کے ڈال دے. یا رسول اللہ یہ آپ کا مجرم آ گیا. کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ کاٹیں، پاؤں کاٹیں، گلا کاٹیں، کیا کاٹیں اس؟ آپ فرماتے ہیں اس کو لے جاؤ، لے جا کے اس کی زبان کاٹ دو. بات پڑھ لے محمد والے اس کو لے جاؤ اور لے جا کے اس کی زبان کاٹ دو. دیکھیے میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، اس میں ذمہ دار اس بات کا ہوں. جتنا میں کہوں گا اس کے لحاظ سے آپ کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن آگے اور پیچھے کے واقعات ملاتے ہوئے. ورنہ قرآن میں بھی لوگ اگر آیت کا ایک حصہ لے کر چلیں لا تقربوا الصلاۃ اور آگے لکھیں القرآن. القرآن کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا. ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ یوں ہو جائے وَأَنْتُمْ سُكَارَى. مکمل کب ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو ابھی یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دو. اب لوگوں میں یہ بحث چل رہی تھی کون کہاں سے زبان کاٹیں. زبان کاٹے کہاں سے؟ یہاں سے نکال کے باہر کاٹ دیں، یہاں سے رخسار کاٹ کے باہر زبان کو نکال کے کاٹ دیں، یہاں سے باہر نکال لیں. بحث ہو رہی تھی. اتنے میں بزم رسالت مآب میں مولائے متقیان کی آمد ہو گئی. جب مولا کی آمد ہو گئی تو اللہ کا رسول نے فرمایا یا علی یہ شاعر آ گیا ہے، اس کی زبان کاٹ دیجئے. مولا نے رسول کا حکم سنا اور اس کو اٹھایا اور لے کے باہر نکل گئے. اب جن کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ زبان کاٹنی کیسے ہے، وہ علی کی پیچھے آ گئے. دیکھیں علی تلوار سے کاٹتے ہیں، خنجر سے کاٹتے ہیں، کس سے کاٹتے ہیں؟ آپ نے خنجر نکالا، یہ تلوار نکالی. روایت میں واضح نہیں ہے. آپ نے نکالا کاٹنے کا وہ آلہ، ذریعہ، اور اس کو نکال کے جیسے ہی آپ قریب اس کے لے گئے، لوگ سمجھے اب یہ اس کی زبان کاٹیں گے. امام نے اس کی رسی کاٹی پاؤں کی، رسی کاٹی ہاتھ کی. اب اس کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے اور پاؤں بھی آزاد ہو گئے. فرمایا وہ میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے، وہ میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے، تجھے میں نے دے دیا، اس پر بیٹھ اور سوار ہو کے چلا جا. جن کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ ہم تو پکڑ کے لائے تھے. اگر اسلام اقتدار کا نام ہے، اقتدار میں زبانیں کاٹی جاتی ہیں. ٹھیک، وہ لوگ گھبرائے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے. یا رسول اللہ وہ تو آپ نے فرمایا تھا زبان کاٹنے کے لیے، انہوں نے تو اور نیا کام کر دیا. کیا کیا؟ کہا
رسی پاؤں کی بھی کاٹ دی، ہاتھ کی بھی کاٹ دی، اور اس پر غضب یہ اپنا اونٹ جو قیمتی تھا وہ بھی اس کو دے دیا اور اسے گویا فرار کروا دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تھے کہ زبان کاٹ دو، علی میری بات کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ یہ ہے پیغمبر کا اسلام، یہ ہے حسین کا اسلام۔ ہوا کیا؟